Minister for Industries, please. जी शुक्रिया। चमन ज़ाहिर है जो कस्टम स्टेशन है वो चल रहा है 8 से लेके 5 बजे तक। अब एक प्रपोजल है कि इसको 24 घंटे चलाया जाए। ज़ाहिर है कि पोर्ट ऑपरेशंस जो हैं वो बड़े एक्सटेंसिव ऑपरेशंस होते हैं और वहाँ पे सरकारी अफसर जो हैं वो काफ़ी सौों की तादाद में तैनात किए जाते हैं और इसलिए हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि जो हमारे एडवाइज़र हैं टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इस्टेब्लिशमेंट अरबाब शहजाद साहब वो वहाँ जाएंगे और HR की जो नीड है कि कितने सरकारी अफसर और कहाँ नई पोस्ट जो क्रिएट होनी है वो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोरोना की वबा की वजह से ये सारे मामलात जो हैं वो रुक गए और लेकिन ये चीज़ इन प्ले है और जैसे ही ये मामलात थोड़े सेटल होते हैं तो हम फौरी तौर पे चमन के ऊपर सर्वे भी कराएंगे, उसकी HR नीड्स को असेस भी करेंगे। इस पर कुछ काम हो भी चुका है और फिर इंशाल्लाह ताला इसको फंक्शनल करेंगे 24 घंटे के लिए। गौस मोहम्मद नियाजी साहब जी सप्लीमेंट नहीं सॉरी आपकी जगह जनाब मुश्ताक साहब सप्लीमेंट्री प्लीज। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अफगानिस्तान और ईरान के साथ हमारे बॉर्डर ट्रेड के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं और इसके नतीजे में खैबर पुख्तनख्वा बलूचिस्तान के बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। अभी तक हुकूमत ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर ट्रेड के लिए क्या इकदामात किए हैं? जी ये तो ट्रेड से वैसे ताल्लुक रखता है जी, ये सवाल कुछ और है। ठीक है जी वंशी साहब ये इससे रिलेट नहीं करता जी। सेनेटर ससी पलीजो साहिबा नहीं है जी। सेनेटर मियां अतीक शेख साहब। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री प्लीज। सर बहुत मुख्तसर सर, क्या ये दुरुस्त है कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF इज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग फाइनेंशियल जो हमारे हैं? और दूसरा सर, क्या स्पेशली जो SDGs परफॉर्मेंस है क्या उसको भी IMF से लिंक किया जा रहा है या IMF ने कोई इंस्ट्रक्शन दी है उसके बारे में? जी मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज प्लीज। जी ऐसी कोई आलमी रिपोर्ट नहीं है। IMF अपनी तफसीली रिपोर्ट हर कंट्री के ऊपर अपनी वेबसाइट पे शाया करता है और पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट्स उनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं और आपने देखा कि जो आखिरी रिव्यू हुआ था IMF का उसमें पाकिस्तान की काफ़ी तारीफ़ की गई थी और उन्होंने बल्कि ये कहा था कि जितने भी पैरामीटर्स हैं उस पर पाकिस्तान ने ओवर परफॉर्म किया है, यानी जो बेंचमार्क्स थे उससे भी बेहतर ज़्यादातर पे परफॉर्म किया था। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो और उन्होंने इस कोरोना की वबा के दौरान हमें फैसिलिटेट भी किया, हमें फौरी तौर पे इमरजेंसी फ़ंड्स की सहूलत भी फराहम की, तो ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरा ये कि जो SDGs हैं ऐसे भी नहीं है कि वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। SDGs जो हैं उनका ताल्लुक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से है और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से है और एंड वी आर कमिटेड टू दैट। सर मुश्ताक साहब सप्लीमेंट्री है प्लीज। जी मिस्टर चेयरमैन, मैं छोटे से दो सवाल हैं। एक तो ये है कि इस वक्त कर्जे जो हमारे FRDL 2005 के मुताबिक जो डेट GDP रेशो है वो क्या है? दूसरे है कि क्या यह दुरुस्त है कि हुकूमत मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ मालियाती इदारों से $15 अरब कर्जा लेने की मनसूबबंदी कर रही है? जी अमाद अजहर साहब, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज प्लीज। डेट टू GDP तकरीबन कुछ 86% के करीब है और जो कर्ज़ों की रिक्वायरमेंट है वो असेस होती है हर साल बजट के दौरान कि आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट क्या है। अभी फाइनेंस बिल पेश होएगा तो हम उसके अंदर तफसीली कर देंगे, लेकिन मैं ये बताऊं कि ये कर्ज़ों की रिक्वायरमेंट जो स्टेम होती है ये बुनियादी तौर पे आपके फिस्कल और करंट अकाउंट डेफिसिट से स्टेम होती है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बड़ी स्टीपली नीचे आ रहा है, $20 अरब से शायद अब हम इसको 3 से 6 अरब के दरमियान जो है वो क्लब कर रहे हैं। जब हम आए थे तो ये $20 अरब था। इसी तरह जो फिस्कल डेफिसिट है हम उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये आपके एक्सटर्नल डेफिसिट्स अंदरूनी डेफिसिट्स जो हैं ये कम आते हैं और तो आपकी ज़ाहिर है कि बोरोइंग की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कम होती हैं। तो ये तमाम तफसील हमारी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट की इन बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल ये फाइनेंस बिल के अंदर इसका तफसीली तौर पर शाया भी होएगी और इस पर बहस भी होएगी। सेनेटर मोहसिन अजीज सप्लीमेंट्री प्लीज। सर मेरी एक क्वेश्चन था कि ये प्रेजेंट एंड पोस्ट कोरोना एनवायरनमेंट जो है जिसकी वजह से इकोनॉमी को बड़ा हिट मिला है, उसकी वजह से हम जो है यहाँ पे क्या फैसिलिटेशन जो है जो डोनर एजेंसीज हैं उनसे मांग रहे हैं इंक्लूडिंग IMF? आर यू रिक्वेस्टिंग फॉर सम डेफरमेंट और नॉट? जी मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज प्लीज। एक आपको पता है कि वज़ीर आज़म साहब ने डेट रिलीफ
کی ایک اپیل کی تھی جس کی ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائی جرمنی کی چانسلر نے اور دوسرے ممالک نے اور یونائٹڈ نیشنز نے بھی بعد میں آواز اٹھائی, ورلڈ بینک کی طرف سے بھی اس کے لیے آواز آئی, اور پھر G20 ممالک کی طرف سے بھی اس کے اوپر ایک قدم اٹھایا گیا اور غریب ممالک کی جو ڈیٹ تھی وہ دسمبر 2020 تک اس کو ری اسکیڈول کیا گیا. تو یہ ایک آن گوئنگ ڈسکشن ہے, یہ سلسلہ چل رہا ہے. ان دا مین وائل IMF کے ہم پروگرام میں جو ہیں اس کے مختلف بینچ مارکس ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ کورونا کی صورتحال میں جہاں پہ آپ کی اکانومی کو ایک شاک لگا ہے, اس شاک سے ریکور کرنے کے لیے مختلف کورس کریکشنز کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کورس کریکشنز جو ہیں وہ سکسیسفلی نیگوشیٹ کی جا رہی ہیں اور IMF کے ساتھ میوچل کنسنسس کے ساتھ, کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس کرونا کے ٹف انوائرمنٹ کے اندر ہم کوئی ایسے ہارش میجرز نہیں لینا چاہتے اور کہ اکانومی کو مزید شاک لگے. ہم فیسیلیٹیشن کے میجرز لینا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو فائنینس بل آنے والا ہے اس میں یہ چیزیں ریفلیکٹ ہوئیں گی. جی سینیٹر مشتاق احمد. مسٹر چیئرمین, کوشچن نمبر 12. جی سپلیمنٹری ہے. جی مسٹر چیئرمین, یہ جو الیکٹرک وہیکل ہیں مستقبل اس کا ہے, انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہیں اور سستے بھی ہیں. فیڈرل کیبنٹ نے 5 نومبر 2019 کو گرین سگنل دیا تھا اس حوالے سے پالیسی کا, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ پالیسی تاخیر کا شکار ہے اس لیے کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور انڈسٹری پروڈکٹیو ڈویژن کے درمیان ایک ٹسل اور یہ فٹ بال بن گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, 60 دنوں کے اندر یہ بتایا گیا تھا, ابھی تک 60 دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی پالیسی نہیں آئی. نمبر 3, کیا پاکستان آٹومیٹو مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن پاما یا دوسری ملٹی نیشنل کمپنیاں یا کچھ بڑے لوگ اپنے مفادات کے لیے اس کو تاخیر کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ عماد اظہر, منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن, پلیز. جی یہ جو الیکٹرک وہیکل پالیسی ہے اس پہ کام شروع ہو گیا تھا میرے سے پہلے. جو آنریبل کامرس ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھی اس پہ کام کیا, اور جب مجھے یہ قلمدان سونپا گیا تو پچھلے ہفتے ہم نے دوبارہ اس کے اوپر ایک میٹنگ کی ہے, اور میں یہ ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ اور منسٹری آف انڈسٹریز جو ہیں, ہم 2 and 3 ویلرز اور بسز اینڈ ٹرکس کے اوپر ہمارا اتفاق ہو گیا ہے منسٹریز کا. اور آج ہماری ایک میٹنگ سکیڈولڈ ہے, آج ایک اور میٹنگ بھی ہماری بیچ میں آ گئی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ وہ آج ہو سکے گی کہ نہیں, جس میں ہم نے آج 4 ویلرز کو ڈسکس کرنا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس الیکٹریکل وہیکل پالیسی کو جتنی جلدی ہو سکے لاگو کیا جا سکے. 4 ویلرز کے اندر جو ایک ایڈیشنل کمپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایک آٹوموٹیو ڈیولپمنٹ پالیسی ہے جو گورنمنٹ ہر 5 سال کے بعد بناتی ہے, اور پچھلی گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی تھی اور وہ 2021 تک وہ لاگو رہے گی. ہم اس کو کٹ شارٹ بھی نہیں کرنا چاہتے اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم الیکٹرک وہیکل پالیسی کو پروموٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو 4 ویلرز کے اندر وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے بیلنس. ظاہر ہے کہ جب اگلے سال ہماری نئی آٹوموٹیو ڈیولپمنٹ پالیسی آئے گی تو ہم اس کے اندر انٹیگریٹ کریں گے وہ تمام فیچرز کہ 4 ویلرز آن الیکٹرک وہیکلز جو ہیں اس کو بھی توقیت مل سکے, اور ایون ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے لوکل مینوفیکچررز بھی اس پہ شفٹ کر سکیں, اور اس کے لیے بھی ہم انسینٹیوز پٹ ان پلیس کریں گے. بٹ ان دا مین وائل ہم 2 and 3 ویلرز اور بسز اینڈ ٹرکس پلس جو 4 ویلرز اینڈ SUVs اور لائٹ وہیکلز ہیں, آج ہم اس کے اوپر 2 and 3 ویلرز اور بسز اینڈ ٹرکس پہ تو ہمارا اتفاق ہو گیا, اور انشاءاللہ تعالی ہم جلد اقتصادی رابطہ کمیٹی میں اس کی سمری لے کے جائیں گے منسٹری آف انڈسٹریز کی طرف سے, جبکہ دوسری طرف جو 4 ویلرز ہے اس پہ ہماری اس ہفتے یا اگلے ہفتے ڈسکشن ہوئے گی. سینیٹر میاں عتیق شیخ. سر کوشچن نمبر 13. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری ہے جی میاں صاحب. جی سر آئی ہیو سر یہ نیشنل بینک سے ریلیٹڈ ہے سر, جو فائنانس منسٹری کا, کہ سر پہلے ہمارے یوتھ کے لاکھوں لوگ جو ہیں بچے وہ فری لانسرز کا کام کرتے ہیں سر, اور آلریڈی منسٹری نے اسٹیٹ بینک نے ایک لیٹر دیا تھا نیشنل بینک کو کہ ان کے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں. سر وہ ابھی تک اس کا کچھ نہیں ہوا سر. آج بھی وہ بچے سر اپنا کام کر دیتے ہیں, پھر جب ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا ان کے پیسے نہیں آتے. سر میری ریکویسٹ ہوگی کہ منسٹر صاحب سر اس پہ یا جہاں سے بھی یہ ہو سکے سر, یہ اگر ان کا بینک اکاؤنٹ یہ نیشنل بینک ٹھیک ہے منسٹر صاحب. جی عماد اظہر صاحب, منسٹر فار انڈسٹریز. یہ انہوں نے کویسچن نیا ریز کیا کیونکہ یہ جو کویسچن تھا یہ تو ان کی پریمسس اور رینٹل یا اونرشپ, گورنمنٹ اونرشپ سے ریلیٹڈ تھا. اگر یہ مجھے سیپریٹلی اس کی تفصیلات دے دیں جو کنسرن ہے تو آئی ول ٹیک اٹ اپ. ٹھیک ہے جی. سینیٹر سراج الحق صاحب. کوشچن نمبر 14. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری ہے سراج صاحب. جی ہاں جی پلیز. ضمنی سوال یہ ہے جناب چیئرمین صاحب کے 19,000 ایکڑ پر قائم یہ اسٹیل مل
جو کہ بہت بڑا ادارہ تھا، 1968 سے قائم ہے، لاکھوں لوگ اس سے وابستہ ہے، لیکن حکومت یہ بتائیں کہ جو 6300 ملازمین ریٹائر ہو گئے ہیں، ایک تو ان کے بقایا جات ہے، ایک منٹ جی، دوسری بات یہ ہے کہ 4 دن قبل خبر آئی ہے کہ 9000 ملازمین کو یہ لوگ فارغ کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے جناب چیئرمین صاحب کی حکومت نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا اعلان کیا ہے، تو ایسے میں سٹل مل کے 9000 ملازمین فارغ کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ ریٹائر ملازمین جو بالکل اپنے بڑھاپے کے آخری حدوں پہ ہوتے ہیں، ان کو بقایا جات حکومت کیوں نہیں دیتی؟ اور تجویز ساتھ یہ دیتا ہوں جناب چیئرمین صاحب کہ سٹل مل ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور تباہی اور بربادی سے دوچار ہے، مناسب یہ ہے کہ آپ کی طرف سے اس پر ایک اسپیشل کمیٹی بنایا جائے، اس لیے کہ ہم نے سنا بھی ہے اور بتایا بھی ہے کہ خود حکومت نے جو قرضے اس ادارے کو دی ہے، پھر خود حکومت ان سے سود بھی لیتی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حکومت اس ادارے کو چلانا، آگے بڑھانا نہیں چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملازمین بھی پریشان ہیں، ریٹائر لوگ بھی پریشان ہیں، مزید بھی فارغ ہو رہے ہیں، اور اب تک کوئی صورت اس کے بہتری کی نظر نہیں آ رہی ہے۔ منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن پلیز۔ جی اماد صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ یہ پاکستان سٹیل مل کا جو ادارہ ہے جی، 1985 میں اس نے اپنی پروڈکشن شروع کی، اور 2008 اور 2009 میں یہ منافع سے خسارے میں چلا گیا۔ جنرل قیوم صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، چیئرمین رہ چکے ہیں سٹیل مل کے جی۔ تو 2008-2009 میں ان کے دور کے بعد یہ خسارے میں چلا گیا، اور 2015 میں اس کو بند کر دیا گیا۔ اور جب یہ ادارہ بند رہا جناب چیئرمین، آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کے کہ وفاقی حکومت اس بند ادارے کو 5.5 سال سے ان ملازمین کو تنخواہیں دے رہی ہے، اور 35 ارب روپے کی تنخواہیں دے چکی ہے، 20 ارب روپے کے ریٹائرمنٹ ڈیوز اکٹھے کر چکی ہے، 2008 سے اب تک تقریباً 90 ارب روپے کے بیل آؤٹس دے چکی ہے، اور یہ 2015 سے اب تک جو میں نے تنخواہوں کا پیریڈ بتایا یہ زیرو پروڈکشن کے دوران تھا۔ 35 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ کا خرچہ ہے، 200 جب ہماری حکومت آئی تو 211 ارب روپے کا قرضہ اس پہ اکٹھا ہو چکا تھا، 176 ارب روپے کے جب ہماری حکومت آئی تو اس کے اوپر نقصانات ایکیومولیٹ ہو چکے تھے، اور اب جو ماضی کی دونوں حکومتیں تھیں نہ وہ اس کو ریوائیو کر سکیں، نہ وہ اس کو پرائیویٹائز کر سکیں، بلکہ امپلائیز کی تنخواہیں بھی وقت پہ نہیں دے سکیں۔ یہ اس وقت صورتحال ہے پاکستان سٹیل ملز کی۔ یہ 19,000 ایکڑ رقبے پہ یہ واقعہ ہے۔ اس کے کور آپریشنز جو ہیں جن کو حکومت لیز آؤٹ کرنا چاہتی ہے فار پرائیویٹائزیشن پرپزز، وہ صرف 2,000 یعنی 1800 ایکڑ پہ ہیں، باقی تمام جو ہیں ان دا سکسیسفل کیس آف پرائیویٹائزیشن وہ حکومت پاکستان سٹیل ملز کارپوریشن کی ملکیت ہی رہیں گے۔ اور جو دوسرا، ہم اونر اور آپریٹر نہیں بننا چاہتے، ہم اونر اینڈ پالیسی میکر بننا چاہتے ہیں، اور آپریشن کے لیے ہم پرائیویٹ انویسٹر کی شراکت داری چاہتے ہیں۔ اب جناب اسپیکر، ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ ہم وہ جو 9,000 9,500 امپلائیز، 9,000 کے قریب امپلائیز ہیں، ان میں پہلے فیز میں 8,500 کو ہم ان کا ایک سیورنس پیکج دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس پیکج کے نتیجے میں آن ایوریج ہر امپلائی کو 23 لاکھ روپے ملیں گے، جو چھوٹی رقم نہیں ہے۔ یہ ایک ایوریج ہے، کچھ کو کم بھی ملیں گے، کچھ کو اس سے کہیں زیادہ بھی ملیں گے، کچھ ایسے امپلائیز ہیں جن کو 60-70 لاکھ روپیہ بھی ایک امپلائی کو مل رہا ہے، ڈیپینڈنگ آن کہ ان کا پے اسکیل کیا تھا اور ان کا دورانیہ مدت کا ملازمت کا کتنی عرصہ رہا ہے، تو اٹ ویریز، بٹ آن ایوریج 23 لاکھ روپیہ فی امپلائی جو ہے اس کو دیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم حکومت کرتی ہے تو جو ہم اس وقت ہر مہینے سمری جاتی ہے ECC میں وفاقی حکومت کی طرف سے کہ جی یہ اتنے ارب روپے اب اس کا انٹرسٹ ڈیو ہو گیا ہے، اتنے کروڑ روپے جو ہے یہ 35 کروڑ روپے وفاقی حکومت ٹیکس پیئر کے پیسے میں سے ان کو دے، ملازمین کو دے۔ ایک تو یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہمیں بچانے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو اب فارغ بیٹھنے کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی اکانومی کا حصہ بنے اور ایک پروڈکٹیو سیکٹر کے اندر جائیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اگر نوکریاں دینی ہیں تو آپ سرکاری محکموں اور اداروں کو پکڑ کے ان میں بھرتیاں کری جائیں۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں وہ ہمارے اینیول ڈیفنس بجٹ سے بھی بڑھ چکے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے بڑھے ہیں کیونکہ ماضی کی ویژن لیس، ریگریسو اور بیکورڈ حکومتوں نے ان اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اندر بھرتیاں کی، بلوٹڈ کیا۔ یہ جو سٹیل مل 3 لاکھ ٹن پروڈکشن پہ چل رہی تھی،
آپ دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیں, اس سے 10 گنا زیادہ پروڈکشن پہ اسٹیل ملز ایٹ اے فریکشن آف دا امپلائمنٹ چل رہی ہیں, ایٹ اے فریکشن آف دیٹ ڈس امپلائمنٹ چل رہی ہیں. لیکن ہم انفارچونیٹلی انیشیٹو نہیں لیا گیا, کوئی ریزالو نہیں شو کیا گیا, کوئی ڈیسائسونیس نہیں شو کی گئی, جس کی وجہ سے یہ 230 ارب روپے کا آج قرضہ اسٹیل مل پہ کھڑا ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈیوز ہیں جو ہم ہر منتھلی پے کر رہے ہیں وہ علیحدہ ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے, اور اس ڈیسیجن لینے کے بعد ہم اس کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پہ جائیں گے اور پھر پرائیویٹائزیشن پہ جائیں گے. جی محترم جناب وزیر اعظم صاحب کی تقریر بالکل میرے سامنے ہے. انہوں نے واقعی فرمایا تھا کہ ہمیں اقتدار دے دے, میں اسٹیل مل چلا کر دکھاؤں گا. تو اب 2 سال ہو گئے, تو اس کو ذبح کرنا ہے یا اس کو کھڑا کر کے آگے چلانا ہے؟ سراج صاحب یہ دونوں کوسچن کلب کر دیتے ہیں, حماد صاحب ادھر کمیٹی میں ہی ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے سر, جی میں ایگری ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو. سینیٹر کلثوم پروین صاحبہ تشریف نہیں رکھتے ہیں جی, جواب ان کے ابھی جواب ریسیو ہی نہیں ہوا ہے, جواب بھی لے لیں جی منسٹری سے. سینیٹر مشتاق صاحب, آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری ہے جی مسٹر چیئرمین, سپلیمنٹری ہے جی. میں نے یہ سوال جو پوچھا ہے یہ اس وقت موجودہ سب سے بڑا چیلنج ہے. حکومت نے پہلے 2 جز کے جو اجزاء ہیں سوال کے, اس کے بہت اچھے جوابات دیے ہیں, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی شرنک ہو گئی ہے, شارٹ اکنامک ریسیشن ہے, اور اسکائی راکٹنگ فسکل ڈیفیسٹ ہے, اور ڈکلائن ان ریمیٹنسز ہے. اچھا, اس میں نے پوچھا ہے کہ اکانومی کا پھر آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے؟ مسٹر چیئرمین, یہ 3 نمبر پر سوال ہے, آیا حکومت نے مذکورہ معاشی چیلنج سے نمٹنے کے لیے کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکج 1240 ارب روپے کا دیا ہے کورونا وائرس کی معیشت اور معاشرت پر کے پسماندہ طبقوں پر اثرات کو کم کرنے کے لیے. یہ پیکج تو میں نے تو اکانومی کی بات کی تھی, آپ نے 1200 ارب کا پیکج کی بات کی ہے کہ 4 ماہ کے لیے آپ نے 1200 روپے دیے ہیں, 3000 روپے پر منتھ پر خاندان. حالانکہ پاکستان میں کوئی ایک بھی جنرل سٹور ایسا نہیں ہے جہاں ایک خاندان کی 1 مہینے کی 3000 روپے کا سودا آتا ہے. لیکن یہ تو 1200 ارب روپے کی بات نہیں ہے. میں نے تو پوچھا ہے کہ اس پورے جو اسکائی راکٹنگ انفلیشن ہے, جو کہ اکنامک ریسیشن ہے, اکانومی آپ کی شرنک ہو گئی ہے, ریمیٹنسز آپ کے ڈکلائن میں ہیں, تو اس پوری منصوبہ کو, اس کے لیے کون سا منصوبہ ہے آپ کا؟ اس لیے میں سوال سے مطمئن نہیں ہوں. آپ اس کو مسٹر چیئرمین کمیٹی کو بھیجیں. منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن حماد صاحب. جی شکریہ. دیکھیں, جو یہ 1240 ارب کا سٹیمولس پیکج تھا, اور وچ ول بی فالوڈ اپ بائی دی اپ کمنگ فائنانس بل, یہ صرف جو ہم نے احساس پروگرام کے ذریعے امداد کی لوگوں کی, جس کا سینیٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں, یہ اس پہ منسلک نہیں تھا. اس کے اندر اسٹیٹ بینک کی فائنینسنگ سکیمز شامل ہیں, اس کے اندر ویٹ پروکیورمنٹ شامل ہے, اس کے اندر چھوٹے کاروباروں کو جو ہم نے ریلیف پیکج دیا ہے وہ شامل ہے, یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا اس کے اندر شامل ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس کے بہت زیادہ جز ہیں. مثلا ہم نے چھوٹے کاروباروں کو 35 لاکھ کاروباروں کو جو 3 مہینے کا ہم نے بل پے کیا, 50 ارب روپے کا وہ پیکج ہے, وہ ایس ایم ای کا ریسکیو پیکج تھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو قرضوں کی ڈیفرمنٹ کر رہا ہے, پے رول فائنینسنگ ہو رہی ہے 3% کے اوپر, یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی سیلز کو 7 سے 8 گنا بڑھایا گیا ہے. اس کرائسس کے دوران یہ بہت ضروری تھا کہ آپ کی سپلائی لائنز جو ہیں ان میں کسی جگہ باٹل نیک نہ آئے, قیمتیں شوٹ اپ نہ کر جائیں. اسی کرائسس کے دوران ہماری انفلیشن ریٹ 12% سے کم ہو کے 8% پہ آئی ہے. پیٹرول کی قیمتوں کو ایز اے اسٹیمولس دینے کے لیے اکانومی کو ہم نیچے لے کے آئے. اس وقت پورے برے صغیر میں سب سے کم قیمت پیٹرول اور ڈیزل کی جو ہے وہ پاکستان میں ہے. تقریباً تمام جو امپیکٹ ہے اس کو پاس آن. تشریف رکھیں جی, پہلے ان کی سن تو لیں. مشتاق صاحب تشریف رکھیں جی. منسٹر صاحب, اور یہ اس پیکج کی تعریف بھی کی گئی, عالمی اداروں نے اس کی تعریف بھی کی گئی ہے. ہمارا جو پیکج تھا یہ بہتر تھا. اسی دوران ہم نے دیکھا کہ جو کل ہماری ٹریڈ کی فگرز آئی ہیں, ہمارا ٹریڈ بیلنس بھی امپروو کیا. ظاہر ہے امپورٹس کم ہوئی ہیں, ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں, لیکن پہلے دیکھنے میں یہ آیا کہ امپورٹس زیادہ کم ہوئی, ایکسپورٹس کم ہوئی, اور پھر ریوائول کی طرف چلی گئی, تو ہمارا ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ امپروو کر گیا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی امپروو کر گیا. ہمارے فارن ایکسچینج کے جو ریزروز ہیں وہ اپنی جگہ پہ سسٹین کر رہے ہیں, ان کے اندر کوئی بڑی ڈپلیشن نہیں آئی. تو یہ جو اتنے سارے جز تھے ہمارے 1200 ارب کے پیکج کے, اور ہمارا ریکارڈ ویٹ پروکیورمنٹ انشاءاللہ ہم پنجاب میں اس سال کریں گے. کئی سالوں میں کبھی آج تک اتنی ویٹ پروکیورمنٹ نہیں ہوئی جتنی اب ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ سارے اس سٹیمولس, اور اس کا فالو اپ ہوئے گا انشاءاللہ تعالی فائنانس بل کے اندر, جہاں پہ ایک کمپلیٹ روڈ میپ بھی آپ کو نظر آئے گا, اور وہاں پہ پلان بھی تفصیلاً ڈسکس ہوگا. سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب سپلیمنٹری پلیز. چیئرمین صاحب, ایک تو یہ کہ ہم کوشچن کے حوالے سے سپلیمنٹری کریں
दूसरी बात असलन ये है कि जब मिनिस्टर तकरीर करते हैं हमें ये हक होना चाहिए पार्लियामेंटेरियन को, सारे सेनेटर को, वो भी कि उसी पे पार्लियामेंटेरियन ही है। ज़िमनी क्वेश्चन करे उसके तकरीर पे जो है। जी आप भी उतना ही करें जितना वो जी। करें। जी तो जनाब चेयरमैन साहब, जी जिमनी सवाल जी। मेरा गुजारिश है ज़िमनी सवाल जो है वो सवाल के हवाले से भी है, मिनिस्टर के तकरीर के हवाले से भी है। जी असल मसला ये जनाब, ये जो कह रहे हैं कि जीडीपी का नमू जो है 3.24% गलत है, गलत बयानी है, नंबर 1। इसी के साथ जनाब चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि बहरान के दौरान 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। हालांकि ये डेटा था जब कोरोना शुरू नहीं हुआ था, 20 से 25 लाख लोग बेरोजगार हो चुके थे कोरोना के बगैर, कोरोना शुरू नहीं था, तो लिहाजा तो मजीद बहुत ज्यादा लोग। और इसी के साथ जनाब गुर्बत की शरह गलत बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले 24.3 था, अब बढ़कर 33.5 हो गए। ये 50 के लगभग जो है गुर्बत की लकीर से नीचे लोग नीचे गए हुए हैं। और इसी जनाब इसी के साथ ये कह रहे हैं कि मालियाती खसारा जो है 1.91 है, ये भी गलत बयानी है। तो लिहाजा मेरे गुजारिश ये है कि आप कमेटी के हवाले कर दे, बहुत अहम सवाल है ये जो जी है। मैं पहले वजीर साहब की सुन लूं। जी मिनिस्टर साहब, हमाद अजहर साहब, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड जी प्रोडक्शन। जी वैसे देखिए, कभी एडवाइजर साहब को भी कहें कि आप उसमें तशरीफ लाया करें, जब आप हुक्म हफीज करें। शेख साहब को। FBR से लोग यहाँ बैठे हैं कि नहीं जी? अटेंडेंस भी बताएं। जी मिनिस्टर साहब बताएं। जी जी, जो इन्होंने फिगर्स के ऊपर सवाल रेज किया है, ये प्रोजेक्शंस हैं और जाहिर है कि ये प्रोविजनल फिगर्स होती हैं जो पहले आती हैं और फिर रिवाइज होती हैं। ये इससे पहले एक और सेनेटर साहब ने ये भी कहा कि जी आप फिगर फज करते हैं। फिगर फज करने के ऊपर मैं यहाँ पे बड़ी लंबी तकरीर कर सकता हूँ कि पिछले 5 साल में क्या, उस पर मजमून लिखे गए, किताबें लिखी गई। उन लोगों के साथ जो इनके साथ एसोसिएटेड थे, उन्होंने किताबों में अपनी रिसर्च थीसिस में शो किया कि किस तरह फिगर्स को फज किया गया। तो उस पर तो एक पूरा मैं इन्वाइट करूंगा कि बहस हो, और मुझे जरूर आप उस पर बुलाएं, मैं उस पर बड़ी तफसीली बात करूंगा। जी उस पे फिर बहस कराएंगे, वो कहते हैं बहस कराएंगे। जी जवाब दें सवाल के। जी एक जी प्रोविजनल देखें जी, हर साल एक प्रोविजनल फिगर आती है और उसके बाद वो रिवाइज होती है। इन्होंने इनके आखिरी साल में 5.8% की इन्होंने ग्रोथ फिगर दी, बाद में वो रिवाइज होकर 5.4 हो गई। तो क्या इन्होंने फिगर फज किए थे? मतलब जो बुनियादी चीजें हैं जिनका जब तक इल्म ना हो उसके ऊपर बड़े बड़े बयान देना, बड़ी बड़ी करना, हम ये सीनियर लोगों से ये तवक्को नहीं रखते। तो लिहाजा बात यह है कि ये प्रोजेक्शंस दी गई हैं क्योंकि इट इज़ अ डेवलपिंग सिचुएशन, और हमने प्रोजेक्शंस अपनी पूरी दयानतदारी के साथ दी हैं। हमने ये भी बताया कि प्री कोविड क्या प्रोजेक्शन थी, वो रिटन प्रोजेक्शन है, पिछले फाइनेंस बिल में दी गई थी। वो कह रहे हैं कि जी ये झूठ है, ये ऐसे हो जाएगी, और हमने खुद इसमें लिखा है कि पोस्ट कोविड ये अब बदल जाएगी एंड इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन। हमें नहीं पता कि ये मामला जो है और कितनी देर चलता है, इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या असर होता है। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, हर मुल्क की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। सो दीज आर प्रोजेक्शंस दैट विल हैव फ्रीक्वेंट रिविजन्स बेस्ड ऑन द वे द सिचुएशन डेवलप्स। जी क्वेश्चन आवर इज ओवर। जी क्वेश्चन कोई रह भी नहीं गया है। जी जी क्वेश्चन आवर तो यही खत्म हो गया। जी 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 बताएं। जी जनाब चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया। जी सिर्फ ये क्वेश्चन है, इस ज़िमनी क्वेश्चन, कि इन्होंने जो ऐलान किया है कि हमने 1200 अरब रुपया इस कोरोना वायरस के वबा के लिए ख़ास किया है, ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है। मैं पूछना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर है कोरोना वायरस से, अमवात भी ज़्यादा है, बीमार भी ज़्यादा है, तो मुझे बताया कि इस 1200 बिलियन में खैबर पख्तूनख्वा के लिए इन्होंने अब तक कितना रखा है और कितना खर्च हुआ है, जरा तफसील बताइए। जी हमाद अजहर साहब। एक ये रूल बेस्ड, फेडरल गवर्नमेंट की रूल बेस्ड और क्राइटेरिया बेस्ड स्कीम्स होती हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को मसलन अगर 50 अरब रुपए दिए, वो जहां जहां यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन मौजूद हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में, उसका फायदा उठाएंगे। अगर 35 लाख कारोबारों के 3 महीने के बिल हुकूमत ने अदा किए, वो 35 लाख कारोबार जिधर जिधर है, कराची से लेकर खैबर तक, वो से दीज आर रूल बेस्ड एंड क्राइटेरिया बेस्ड स्कीम्स। और ऐसे नहीं है कि नकद पैसे दे दिए जाते हैं सूबों को कि आप खर्च करें। जो वफाकी हुकूमत की स्कीम्स होती हैं, वो डिफरमेंट, जो प्रिंसिपल की डिफरमेंट हो रही है कारोबारों की, जो SMEs को 3% के ऊपर फाइनेंसिंग की जा रही है, वो पूरे पाकिस्तान में की जा रही है। और अगर ये चाहते हैं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से रिलेटेड जो इसके जुज हैं वो बताए जाएं, तो जाहिर है उसके लिए फिर आप एक अलहदा करें ताकि उसका ब्रेक डाउन करके हर स्कीम का खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। ठीक है जी, क्वेश्चन और जी
लीव एप्लीकेशन सेनेटर मौलाना अताउर रहमान साहब कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की वजह से गुज़िश्ता 298वीं इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने गुज़िश्ता मुकम्मल इजलास के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। सेनेटर आयशा रजा फारूक साहिबा ने बाज़ निजी मसरूफियात के बिना पर गुज़िश्ता 298वीं इजलास के दौरान मोरखा 14 मई को इजलास में शिरकत नहीं कर सकी थी, इसलिए उन्होंने इस तारीख के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी। सेनेटर निगत मिर्जा साहिबा ने बाज़ निजी मसरूफियात के बिना पर मोरखा 5 ता 12 जून के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी। सेनेटर मियां रजा रबानी साहब ने बाज़ निजी मसरूफियात के बिना पर आज मोरखा 5 जून के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? नहीं है? मंजूर है। मैंने कहा क्या पता मौलाना साहब नहीं मान रहे हो। सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब ने बाज़ निजी मसरूफियात के बिना पर मोरखा 5 और 8 जून के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी। ऑर्डर नंबर 3, Senator Dilawar Khan, convener Senate Implementation Committee, may move order number 3 on his behalf. Senator Nasibullah Bazai. जी प्लीज, मैं अभी जी नहीं, वो आपका क्वेश्चन का मैंने कहा रिप्लाई मंगवा लें, उसको मैंने डेफर नहीं किया।